بائبل کی پہلی کتاب کے بارے میں شاید آپ نے سن رکھا ہو، اسے پیدائش کہا جاتا ہے۔ پیدائش کا لفظ عبرانی لفظ سے نکلا ہے جس کا تلفظ رشید ہے اور اس کا مطلب ہے آغاز۔ پیدائش کی کتاب میں بہت سی کہانیاں ہیں اور شاید آسان ہوگا کہ کوئی ایک کہانی اٹھا کر ہم آپ کو بتائیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، لیکن ہمارا خیال ہے کہ اس کتاب کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسے ایک اکائی میں دیکھیں اور آپ کو بتائیں کہ ساری ترتیب کیا ہے۔ کتاب کی ترتیب اس طرح ہے کہ اس کے 2 بنیادی حصے ہیں۔ ابواب 1 تا 11 خدا اور ساری دنیا کی کہانی بیان کرتے ہیں، اور پھر دوسرا حصہ خدا اور ابراہیم کے خاندان کے متعلق ہے، اور یہ آپ ابواب 12 تا 50 میں دیکھتے ہیں، اور جہاں یہ دونوں حصے ملتے ہیں وہاں آپ کتاب کا پیغام دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لہٰذا آئیے آغاز سے شروع کریں۔ پیدائش کے پہلے حصے میں تخلیق کی کہانی ہے، جہاں خدا سب چیزیں تخلیق کرتا ہے۔ اور یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے؟ بے شک ساری بحث یہیں سے شروع ہوتی ہے، لیکن وہ تاریک پانی جیسی افراتفری کو لے کر اسے ایک خوبصورت باغ میں تبدیل کر دیتا ہے جہاں انسان نشو نما پا سکتے ہیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ واقعی، حقیقت میں 7 مختلف موقعوں پر خدا نے کہا کہ جو اس نے بنایا اچھا ہے۔ اور یہاں ہم بائبل کے پہلے انسانی کرداروں سے ملتے ہیں، آدم اور ہوا سے۔ یہ دونوں انفرادی کردار ہیں لیکن نمائندے بھی ہیں۔ آدم عبرانی لفظ ہے انسانیت کے لیے، اور حوا عبرانی لفظ ہے زندگی کے لیے، اور خدا نے انہیں اپنی صورت پر پیدا کیا۔ بلفظ دیگر انسانیت خالق کی بنائی ہوئی دنیا میں اس کی تخلیقی صلاحیت، اچھائی اور شخصیت کا عکس ہے یا ہونا چاہیے، اور انہیں اپنی نسل بڑھانا، ثقافتیں اور علاقے بنانا، فن، باغات اور سب کچھ قائم کرنا ہے۔ لیکن خدا انہیں ایک اخلاقی انتخاب دیتا ہے کہ وہ اس دنیا کو بنانے کا کام کس طرح کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہے نیکی اور بدی کی پہچان کے درخت کی تمام کہانی۔ اور وہ انہیں کہتا ہے کہ اس درخت کا پھل کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ لہٰذا اب تک واحد خدا ہی ہے جو نیکی کی تعریف کرتا اور نیکی مہیا کرتا ہے۔ لہٰذا خدا جانتا ہے کہ نیکی اور بدی کیا ہے، لیکن یہ درخت ایک انتخاب کو ظاہر کرتا ہے۔ کیا انسان نیکی کی خدا کی عطا کردہ تعریف پر بھروسہ کریں گے، یا موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خود نیکی اور بدی کی تعریف کریں گے؟ اور آدم اور ہوا نے پھل کھا لیا۔ یہ ہے گناہ کی بائبل میں مرکزی تشریح، یعنی اپنی مرضی کرنے کی خواہش۔ یہ انسانی دل کا اپنے ہی اندر دیکھتے ہوئے وہ کرنے کا فیصلہ ہے جو میرے اور میرے قبیلے کے لیے بہتر ہے، چاہے اس کے لیے مجھے خود کو یا اپنے قبیلے کو داؤ پر لگانا پڑے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ خدا کے بغیر انسان نیکی اور بدی کی تعریف کرنے میں بہت برے ہیں، اور اب جب کہ انسانیت نے یہ انتخاب کر لیا ہے تو چیزیں بہت خراب ہو گئی ہیں۔ لہٰذا پیدائش 3 سے 11 دراصل تمام انسانیت کی اس گراوٹ کے ماخذ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ لہٰذا آدم اور حوا وہ ایک دوسرے پر بھروسہ بھی نہیں کر سکتے، اور ان کی کہانی ہے کہ کس طرح وہ ننگے تھے اور پہلے شرماتے نہ تھے، لیکن اب وہ شرم محسوس کر رہے ہیں کیونکہ اچانک آدم کی بدی کی تعریف حوا سے مختلف ہو گئی اور وہ ایک دوسرے سے چھپنے لگے۔ پھر آزمائش کی ایک اور کہانی ہے۔ قائن اپنے بھائی حابل سے حسد کرتا ہے اور آخر ہتھیار ڈالتے ہوئے اسے قتل کر دیتا ہے۔ قائن کے فوراً بعد ایک اور شخص لمک کی کہانی ہے۔ ہم لمک کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ اس نے جائیداد کی طرح بیویاں جمع کی اور اپنے بارے میں گیت گاتا نظر آتا ہے کہ وہ قائن سے زیادہ غسیلہ اور بدلہ لینے والا شخص ہے، اور وہ اس پر فخر کرتا ہے۔ نسل انسانی اس قدر بگڑ گئی کہ خدا نے اسے بالکل تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہاں، ہم اکثر سیلاب کی کہانی اس طرح بیان کرتے ہیں کہ خدا ناراض ہوا، لیکن اصل میں اس کا آغاز اس دنیا کی حالت زار پر خدا کے افسوس اور رنج و غم سے ہوتا ہے۔ لہٰذا اس دنیا میں نیکی کو قائم رکھنے اور بچانے کے جذبے کے تحت وہ اسے سیلاب سے دھو کر صاف کرتا ہے۔ لیکن امید کی کرن باقی ہے۔ وہ نوح اور اس کے سارے خاندان کو چنتا ہے اور انہیں اس کشتی میں بچا لیتا ہے۔ جانوروں کو مت بھولنا۔ صحیح، اور جانوروں کو بھی بچایا۔ لہٰذا نوح اور اس کا خاندان تمام انسانیت کو دوبارہ شروع کریں گے۔ وہ یقیناً ایک بہت زبردست شخص ہوگا۔ پر اس کہانی سے زیادہ لوگ واقف نہیں کیونکہ یہ تھوڑی عجیب ہے۔ نوح کشتی سے اترتا ہے اور ایک تاکستان لگاتا ہے اور بالکل دھت ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے خیمہ میں اس کے بیٹے کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ ایک المناک کہانی ہے۔ لہٰذا یہاں سے انسانیت دوبارہ شروع ہوتی ہے، لیکن چیزیں پہلے ہی کی طرح بری ہیں۔ اور آخری کہانی بابل کے برج کی مشہور کہانی ہے۔ اور اس کہانی میں تمام قومیں متحد ہو جاتی ہیں تاکہ اس نئی ٹیکنالوجی کو جو ان کے پاس ہے استعمال کریں، یعنی اینٹ۔ وہ اپنے لیے نام پیدا کرنا چاہتے ہیں اور ایک بڑا شہر بنانا چاہتے ہیں جس میں اونچا بڑا برج ہو جو خداؤں تک پہنچے، لیکن خدا جانتا تھا کہ یہ شہر ایک ڈراؤنے خواب کی طرح ہوگا۔
لہٰذا اپنے رحم میں وہ انہیں بکھیر دیتا ہے۔ یہ تمام کہانیاں ایک ہی بنیادی خیال کے گرد گھومتی ہیں۔ جب انسان نے خود مختاری حاصل کی اور اپنے لیے نیکی اور بدی کے معیار کو خود قائم کیا تو نتیجے میں دردناک دنیا اور موت پیدا ہوئی۔ اور آپ سوچنے لگتے ہیں کہ کیا انسانیت کے لیے کوئی امید باقی ہے؟ ہاں، امید باقی ہے۔ اگلی کہانی اس سوال کا جواب دیتی ہے۔ یہ دنیا کو بچانے اور بحال کرنے کے لیے خدا کے منصوبے کے آغاز کے بارے میں بتاتی ہے۔